حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کالا سال تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے حضور سے پوچھا ان یشفع لی یوم القیامہ، آقا کیا قیامت کے دن میری شفاعت کریں گے؟ فقالا انا فاعل، میرے حضور نے فرمایا ہاں میں ہی تو شفاعت کرنے والا ہوں، یہ کام میں ہی تو کروں گا۔ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، محشر کا نقشہ ہی بدل جائے گا۔ حضرت انس بن مالک عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کو تلاش کروں تو کہاں تلاش کروں؟ قیامت کا جب دن ہوگا تو نفسی نفسی کا عالم ہوگا، تو اس وقت میں آپ کو تلاش کروں کہ آپ میری شفاعت کریں تو آپ کہاں ہوں گے؟ میرے حضور نے فرمایا پرسرات پہ دیکھنا، میں پرسرات پہ کھڑا ہوں گا۔ اللہ اکبر۔ صاحبو دنیا کے ساتھ تعلق جوڑتے ہو، کبھی ایم پی اے کے ساتھ، کبھی ایم این اے کے ساتھ، کبھی ڈی پی او کے ساتھ، کبھی ڈی سی کے ساتھ، کیوں کہ یہ دنیا کے اندر جب مشکل وقت آتا ہے تو وہ کام آتے ہیں۔ تعلق ہوگا میرا اس کے ساتھ، میری جان پہچان ہوگی تو مشکل وقت میں میرے کام آئیں گے۔ صاحبو یہ مشکل وقت اس مشکل کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ قیامت کا دن جب پرسرات بال سے بریک تلوار سے تیز جہنم کے اوپر نصب ہے اس سے گزرنا پڑے گا، وہاں کون سا تعلق کام آئے گا؟ آؤ میرے نبی سے رشتہ مضبوط کرو، وہاں آمنہ کا لال کام آئے گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں پرسرات پہ ہوں گا اور دوسری طرف کھڑے ہو کے رب کی بارگاہ میں دعا کروں گا، رب سلم امتی، رب سلم امتی، اے اللہ میری امت کو سلامتی کے ساتھ گزار دے، اے اللہ میری امت کو سلامتی کے ساتھ گزار دے۔ اللہ اکبر۔ میرے امام بولتے ہیں رضا پل سے اب بجت کرتے گزریے، رضا پل سے اب بجت کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ فرماتے ہیں جب حضور کے ہاتھ اٹھے ہوں گے قیامت کے دن کہ اے اللہ میری امت کو پرسرات سے گزار دے، تو حضور کی دعا تو رد نہیں ہوتی، پھر بگڑی تو بنے گی، تو پھر احتیاط کے ساتھ چلنے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر تو خوشی کے ساتھ جھومتے ہوئے چلو کہ حضور دعا کر رہے ہیں، ہم پار ہی لگیں گے انشاءاللہ۔ پر میں سب سے پہلے مجھے پرسرات پہ دیکھنا۔ یا رسول اللہ اگر آپ مجھے پرسرات پہ نظر نہ آئے، کالا فَطْلُبْنِي عِنْدَ الْمِيزَانِ، میرے حضور نے فرمایا پھر مجھے میزان کے اوپر دیکھنا، جہاں میری امت کے اعمال تل رہے ہوں گے، میں وہاں کھڑے ہو کے امت کی بگڑی بنانے کے لیے میزان کے اوپر کھڑا ہوں گا۔ کہ روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کا نامہ مال تولا جائے گا، اس کے گناہ زیادہ ہوں گے، اس کی نیکیاں تھوڑی ہوں گی۔ جب نامہ مال تل گیا تو فرشتوں نے اس کو پکڑا اور اس کو گھسیٹ کے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے، اور اس کی اچانک نگاہ میرے حضور کے چہرے پہ پڑے گی اور وہ بے ساختہ بولے گا یا رسول اللہ۔ اللہ اکبر۔ جب حضور کو وہ پکارے گا تو حضور فرماتے ہیں میں اتنی جلدی اس کی مدد کو جاؤں گا، میرے کندھے کے اوپر جو چادر ہوگی مجھے وہ بھی سنبھالنا یاد نہیں ہوگی۔ ایک کونا کندھے پہ ہوگا اور دوسرا کونا زمین پہ گھسیٹ رہا ہوگا، اور میں فرشتوں سے کہوں گا کدھر لے کے جا رہے ہو؟ وہ عرض کریں گے یا رسول اللہ اس کی نیکیاں تھوڑی ہیں، گناہ زیادہ ہیں، یہ جہنم کا مستحق ہے، اس کو ہم جہنم میں لے کے جا رہے ہیں۔ میرے حضور فرماتے ہیں کہ دوبارہ لاؤ اس کو میزان کے اوپر۔ کیا فرشتوں کے بارے کو سوچ بھی سکتا ہے کہ انہوں نے نامہ مال تولتے ہوئے ڈنڈی ماری ہوگی اور فرشتے عرض بھی نہیں کرتے کہ یا رسول اللہ ہم نے صحیح تولا ہے، کیا ہمارے اوپر یقین نہیں؟ فرشتے بھی جانتے ہیں کہ قیامت کا دن تو قیم ہی محمد عربی کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے ہوا ہے۔ میرے امام کہتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی، ورنہ قبر میں فیصلہ ہو جاتا۔ اللہ کے علم میں ہر چیز ہے، کون اچھا ہے کون برا ہے، کون نیکیاں کرتا ہے کون گناہ کرتا ہے۔ فرشتے بیٹھے ہوئے قبر کے اندر معاملہ طے ہو جاتا، جو اچھا ہوتا اس کو جنت میں بھیج دیتے، جو گناہگار ہوتا برا ہوتا اس کو جہنم میں بھیج دیتے۔ لیکن ایسا نہیں، قیامت کا ایک دن قائم کیا گیا
اور وہ دن چھوٹا نہیں، 50,000 سال کا دن ہوگا. اللہ اکبر. تو فرشتے دوبارہ لے کے آ جائیں گے. جب نامہ مال تولا جائے گا تو واقعی اس کے گناہ زیادہ ہوں گے اور نیکیاں تھوڑی ہوں گی. اب میرے حضور گورے گورے ہاتھوں سے ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالیں گے اور اس کے نیکیوں والے پلڑے کے اندر رکھیں گے. نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا. اللہ اکبر. حضور کے ہاتھ سے لکھا ہوا کاغذ اس پلڑے کے اندر آئے گا. نیکیوں کا وزن ہی بڑھ جائے گا. اب وہ تو حضور کی ذات پہ 100 جان سے قربان ہوگا کہ آقا آپ کی کرم نوازی، میں تو جہنمی تھا، مجھے آپ نے جنتی بنا دیا. میرے اعمال تو اس قابل نہیں تھے، لیکن آپ کی رحمت نے گوارا نہیں کیا کہ میں جہنم میں جاؤں. لیکن یا رسول اللہ بتاؤ تو سی اس کاغذ کے ٹکڑے پہ ہے کیا؟ تو میرے حضور نے فرمایا، اے میرے امتی، تو بھول گیا لیکن میں نہیں بھولا. تو نے ایک مرتبہ تنہائی میں بیٹھ کے یا کسی محفل میں بیٹھ کے خلوص سے دل کے ساتھ میرے اوپر درود پڑا تھا، میں نے وہ درود سنبھال کے رکھا ہوا تھا. یاری لا تو پاک نبی سنگ، اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نالوں ایک باری. حضور کے ساتھ وفا تو کر کے دیکھ، حضور کے ساتھ محبت تو کر کے دیکھ، حضور کی بارگاہ میں محبت سے درود و سلام پڑھ کے تو دیکھ. میرے آقا فرماتے ہیں، اسمع الصلاۃ اہل محبتی بعارفہم، جو بندہ محبت کے اندر ڈوب کے درود پڑھتا ہے اس کا درود براہ راست میں خود سن لیتا ہوں اور اس کو پہچانتا ہوں کون پڑھ رہا ہے، کس کا بیٹا پڑھ رہا ہے. اللہ اکبر. تو جب حضور نے فرمایا کہ تو میزان پہ دیکھنا، تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ اگر آپ وہاں بھی نہ ہوئے، قالا فَاطْلُبْنِي عِنْدَ الْحَوْضِ، میرے حضور نے فرمایا اگر میں وہاں بھی نہ ہوا نا تو پھر حوض کوثر پہ ہوں گا، اپنی امت کو حوض کوثر کے جام پلا رہا ہوں گا. اللہ اکبر. پہلے فرمایا کہ میں پرصراط پہ ہوں گا، دوسرا فرمایا کہ میں میزان پہ ہوں گا، اور تیسرا فرمایا کہ میں حوض کوثر پہ ہوں گا. ان 3 مقامات میں کسی ایک جگہ ہوں گا.